نعمته ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں سب سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ ابلیس۔ اس سے بڑا گناہ گار تو کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ تو گناہ گاروں کی فیکٹری ہے جہاں سے گناہ گار تیار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی بھی دعا رد نہیں کی۔ جہاں پر بھی قرآن میں اللہ نے ابلیس کا ذکر کیا تو اس کی دعا کا بھی ضرور ذکر کیا۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دیں جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر ہدایت مانگ لیتا تو ہدایت دے دی جاتی، اور اگر مجھ سے معافی مانگ لیتا تو اسے معافی دے دی جاتی، لیکن اس نے مہلت مانگی تو ہم نے اسے مہلت دے دی۔ اس کی بھی دعا رد نہیں کی اللہ پاک نے۔ اس کے بعد تو کسی کو یہ تصور بھی نہیں آنا چاہیے کہ کوئی شیطان سے بھی بڑا گناہ گار ہو سکتا ہے، اور اللہ پاک اس کی دعا رد کر سکتا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کفا باللہ وکیلا، مجھے ایک دفعہ وکیل بنا کے تو دیکھ، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ کفا باللہ ولیہ، مجھ سے ایک دفعہ دوستی کر کے تو دیکھ، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ پکا وعدہ کر رہا ہے کہ مجھ پر ایک دفعہ بھروسہ کر کے تو دیکھ کہ سنتا بھی ہوں، دیتا بھی ہوں، عطا بھی کرتا ہوں، اور جب دینے پہ آ جاؤں تو پوری دنیا میں مخالف ہو جائے تو دے کر ہی رہتا ہوں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کبھی مجھ سے اور کبھی غیروں سے مانگتا تو پھر وہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں تھا؟ اور پھر جتنا اللہ انسان کے قریب، اتنا کوئی بھی ہستی اتنا قریب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں تو ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں تیرے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو تیری شہرک ہے یہ دور ہے، میں زیادہ قریب ہوں تیرے۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی، لیکن انسان کو کہا مجھے میری عزت کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور کسی مخلوق سے نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں سوائے انسان کے۔ وہ فرشتے جنہوں نے اربوں کھربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ان سے نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور کتنا پیار کرتا ہوں اپنے بندوں سے۔ سورۃ حجر کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ میں نے کیسے تمہاری خوبصورت بے عیب اور پاکیزہ شکل بنائی۔ صورکم فاحسن صورکم، سورۃ التغابن، اور پھر 4 قسمیں کھا کر کہا میں نے تمہیں بہت خوبصورت پیدا کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا۔ اپنی طرف بلا کر کہتا ہے، اور اپنی طرف بلا کر اللہ کیا کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے پاس آ جا میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، میرے نیک بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں چلا جا۔ سورۃ الفجر
آیت نمبر 28, 29 اور 30. اور پھر قرآن میں کہا اے حبیب میرے بندے مجھ سے بہت ڈرے ہوئے ہیں، تو میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ان کا اللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، تسلی رکھو. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں. اور یہی نہیں کہ صرف توبہ قبول کروں گا بخشوں گا، بلکہ یہ کہا جب توبہ کرے گا تو پچھلے سارے گناہوں نیکیوں سے بدل دوں گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو بھی توبہ کرے گا اور اچھے اعمال کرے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. مالک کا انداز تو چیک کرو ذرا، شفقت اور محبت تو دیکھو. اللہ بڑی شفقت سے پوچھ رہا ہے میرے بندوں، میرے بندے میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا اور تو مجھ سے ہی بدگمان ہو گیا ہے. ہم اپنے اللہ سے بدگمان ہو گئے. پھر ایک سوال پوچھا میرے بندے میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، خوبصورت شکل دی، ڈھیر ساری نعمتیں دی، پھر تم کیوں مجھ سے بدگمان ہو گئے ہو. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور الہ بنا لیا تم نے. ایک بات تو اس سے بھی زیادہ عجیب کی اللہ پاک نے. اللہ کی اپنے بندے سے محبت تو دیکھو کہ کتنے پیار اور مان سے بلا رہا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس جملے کی کیفیت کو بیان کر سکوں. اس آیت کو میں نے پڑھا تو اپنے آنسو روک نہیں پایا. میں کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے اللہ کے خاطر. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، بے شک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے. بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، مجھے تم کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس چلے جاتے ہو. اور آخری بات تو اس سے بھی زیادہ مار دینے والی کی اللہ نے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے انسان تم نے تو میری قدر اس طرح نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا.